چلو 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 میڈیکل کالج کا خواب راجہ غلام ربانی، راجہ عبد الستار اور ڈاکٹر عظمت علی عابدی صاحب نے دیکھا۔ 2021 میں ہمارا پہلا بیچ شروع ہوا۔ جدید آلات سے لیس لیبارٹریز، 50 بیڈ پر مشتمل وارڈ اور فارمیسی موجود ہے، جہاں پہ ہم بچوں کو نہ صرف پڑھاتے ہیں بلکہ ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ملک اپنا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی خون گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میں۔ سے اخراجات کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن امید صاحب کیا ہے جہاں ضرورت پڑے اپنی جیب سے بھی اخراجات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میڈم کشور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جو ہے وہ والا کے رجسٹرس ہیں وہ بھی آئی ہوئی ہیں۔ ہمارے صحافی حضرات جو کہ ان پروگرام کی جان ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے اشاد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، شاہد الحسن اور اس کا نیاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حفیظ صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، اور باقی مجھے نام نہیں آتے اس کی معذرت۔ اور یہ ہے کہ خواتین میں ہماری بہت معزز خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تو مٹی کے تعویذ
बना के नाम वतन का गले शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद की अंदर मेहनत की तस्वीर, इकबाल की ख्वाब की ताबीर, मेरा पाकिस्तान लहू लहान जो गुल्फों के वर्जिश मंजूर, दुनिया के नक्शे पर रोशनी कर चलता है तो लोग चलकर कहते हैं चंद माह साल से ज्यादा जम ना पाएगा। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और ये वो मुल्क है जिसका तस्वर हज़रत अल्लामा इकबाल ने पेश किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत लगन फिक्र से अल्लाह पाक ने इस मुल्क को आज़ादी अता फरमाई और इसमें लाखों इंसानों ने कुर्बानियाँ दी। इससे पहले डॉक्यूमेंट्री में आप तफसील जान चुके हैं। मैं जो उन कुर्बानियों का तज़किरा करूँगा। आज अगर हमसे कहा जाए कि अपना घर छोड़ दें, अपनी जायदाद, अपना माल छोड़ के दूसरे मुल्क में चले जाएं तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये काम जो है हुआ और लोगों ने अपने घर छोड़े, अपने बागात, अपने बस्ते, सारे सिलसिले छोड़े और दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत जो है वो हुई। हमारी जान से रास्ता है। 14 अगस्त 1947 को हमारी किस्मत का सितारा चमका और हमें प्यारा वतन पाकिस्तान मिला। चांद को रिफ़्फ़त की तमन्ना थी, चांद को रिफ़्फ़त की तमन्ना थी, तभी तो मेरे परचम पे उतर आया है। आज 14 अगस्त है, आज जश्न का दिन है। आज के दिन 1947 को हमें ना सिर्फ अलग वतन मिला बल्कि आज़ादी के साथ इबादत करने का मौका भी मिला। शुक्र है उस रब का जिसने ये चमन दिया, आज़ान की सदा सुनने को ये वतन दिया। तुझसे मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। अज़्म मेरा है कवी और इरादे हैं गयूर, अज़्म मेरा है कवी और इरादे हैं गयूर। मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जाफला मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन। वतन प्यारे वतन, मेरा दिल तेरी मोहब्बत दयाल, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जामा, तेरी हुर्मत का है संगीन इसार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन इसार। मेरे महबूब और मेरी स्पेशलिटी जो है वो लैंग्वेज की है। इंग्लिश लैंग्वेज को मैं कई प्लेटफॉर्म पे एज अ US alumni भी काम कर रहा हूँ और ब्रिटिश काउंसिल का सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, उससे ट्रेनिंग्स कराता हूँ।
تو سر نے مجھے بلایا, بڑا آنر دی ڈاکٹر صاحب نے, فہیم صاحب ایز اے پرنسپل جو ہے ستارے کے, انہوں نے انوائٹ کیا. تو بڑی خوشی ہو رہی ہے, اسپیشلی بچوں کی جو پرفارمنس ہے بڑی ماشاءاللہ مائنڈ بلوئنگ تھی اور بڑی ہی قابل تعریف ہے. چھوٹے بچوں نے یہاں بیلونس بلوئنگ کا کیا کمپٹیشن, بڑا میں کہتا ہوں بہت ہی فنی قسم کا اور انٹرٹیننگ تھا. اسپیشلی میں اپریشیٹ کروں ان بچوں کو جو ٹیبلوز کے لیے آئے تھے, بڑا اچھی تھیم تھی اس کے اندر, اور بچے آ کے انہوں نے پرفارم کیا بہت ہی ایکسکلوزیو انداز سے, نفیس انداز سے وہ سارے بچے آئے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی باڈی لینگویج میوزک کے ساتھ بہت الائن تھی, اور سارا کچھ جو ہے وہ بڑا بہترین انداز میں ہو رہا تھا. ایک مائنڈ بلوئنگ, بالکل جس طرح اسلام آباد کے فنکشن ہو گئے اس طرح کا مجھے وہ ایک ایپیفینی جسے کہتے ہیں سیلف ریئلائزیشن وہ محسوس ہوئی, اور بڑا میں اچھا مجھے لگا وہ چیز. ایک چھوٹی سی سجیشن ہے, چھوٹی سی سجیشن رائٹ, جس کو میں ایز اے پروننسیشن اسپیشلسٹ بھی ہوتا کہ میں اس کو سجیشن بول رہا ہوں, سجیشن نہیں. ڈائجسشن ہے سجیشن. جو ٹرینر ہوتا ہے وہ ہر موقع پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ اپنا ان پٹ دیتا ہے. تو اس سجیشنس کے لیے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر بہت اچھا ہوتا کہ اگر ہم ایک اسکرپٹ لکھتے, ٹھیک ہے, 1947 سے 2026 تک, جس میں جتنی بھی اتار چڑھاؤ آئے ہیں, رائز اینڈ فال آئے ہیں پاکستانی ہسٹری میں, اس کو یہاں ڈراماٹائز کیا جاتا بیوٹیفلی ود میوزک کے ساتھ. تو اس ساری جو جنزی جنریشن بیٹھی ہوئی ہے, ان ساروں کو پتہ چلتا کہ کتنی سیکریفائسز کے بعد آج ہم 2026 میں ایک آنریبل پوزیشن میں ہیں, اور کس طرح ہماری فورسز جو ہے وہ نہ کو چلے چپائے ہوئے ہیں, وہ تو ہمارے لاتعداد پرابلمز ہیں. اس کو بھی اسکرپٹ کا حصہ بنایا جاتا, ایک بیوٹیفلی اسکرپٹس کو لکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈراماٹائز کیا جاتا, تو ہمارے تمام لوگوں کو وہ ساری ہسٹری جو ہے وہ جو کہ ہم جو ڈراما سے سیکھتے ہیں, سینگ از بلینگ گلوڈ ہو جاتے ہیں اس آئیڈیاز کے ساتھ جو کہ پلیٹ فارم پہ سب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو ایک ہسٹری کی ریپیٹیشن ہو جاتی, ساری کی ساری ہسٹری بچوں کے سامنے آ جاتی. اس جنریشن کو, جس کو آج کل جنزی جنریشن کہتے ہیں, موبائل والی ٹک ٹاک جنریشن, ان کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ کتنی سیکریفائسز کے بعد پاکستان حاصل کیا گیا, اور اس کے لیے ان کو تھوڑا سا بھی وہ ٹائم نہیں مل رہا کہ پاکستانی ہسٹری کو پڑھیں, کتنے اتار چڑھاؤ کے بعد کتنی. میں مہمانوں اور میزبانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج یہ خوبصورت دن تھا جب پاکستان مارز وجود میں آیا. میں ایک کوشش پاکستانی ہوں. ہم نے بیرون ملک میں پاکستان جو ہے یہ دن بڑے جوش و خروش سے مناتے رہتے ہیں, اور چونکہ ہم ملک سے باہر رہتے ہیں اس لیے ہمارے جذبات جو ہے وہ کچھ زیادہ ہوتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ اس بات پر بات کی, یہ ایک بڑی طویل جدوجہد تھی, مسلمانوں نے ہند کی, اور اس میں اور بھی دوسری قومیں شامل تھیں, اس میں اور بھی دوسری قومیں شامل تھیں. یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ یوم آزادی کا فلسفہ ہے, یہ مختلف ہے. یوم آزادی انڈین کو, ہندوستان والوں ملتے ہی نہیں ہے صاحب. یہ مطلوب نہیں کہنا چاہیے تیار ہو جاتا ہے بہت موقع, اور اس کا پچھلی کو میں پھر بھی آ جاؤں, کچھ جو تیار رہ گئے تو مسئلہ ہے وہ بھی آ جائے. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی, بہت. ہمارا کچھ نہیں سامنے میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی بار پیچھے محسوس کرتی ہوں. جناب صدر میں دیکھی شہیدوں کی قائد کی اندر محنت کی تصویر, اقبال کی خواب کی تعبیر, میرا پاکستان لہو لہان جب ظلموں پر شکن دنیا کے نقشے پر روشنی کا کرتا ہے تو لوگ جل کر دیکھتے ہیں. چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا.
بلکہ ہم نے اپنی جد کو جہد سے ثابت کر دیا ہے جب اپنا قافلہ عزم و جدید ہے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں رسپیکٹڈ احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد علی جناح اور محمد علی جناح make nation free, while Allama Iqbal made poetries and visions. Pakistan is our nation. Pakistan is our identity. We are blessed with towering mountains like K2, flowing rivers and rich culture. Quaid-e-Azam gave us 3 golden rules: unity, faith and discipline. Let's form it. یکم اگست آتی ہے تو سوشل میڈیا پہ ٹی وی وغیرہ پہ سیلیبریشن جو ہے اس کی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہمیں بچپن سے لے کے اب تک یوم آزادی کی وہ تصویر دکھائی جاتی ہے کہ ہر طرف خوشیوں کا سماں ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، میری جگ میں ہے، ٹیبلوز میں، ہر ادارے میں یہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ بڑی مختلف اور ڈرونی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یوم آزادی کی جو ہمیں نعمت حاصل ہوئی ہے، 10 لاکھ لوگ کہتے ہیں کہ موری گاجر کی طرح کاٹ کر پھینک دیے تھے. کتنے لوگ ہمارے بیدار ہو گئے جنہوں نے ہجرت کے دوران ہجرت کی اور وہ رستے میں ہی دم توڑ گئے. تو بیسیکلی جو یوم آزادی ہے یہ ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اپنا آج جو کام وہ ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا اور کسی کے لیے قربانی دینا بڑا نہیں رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد ملک، کیونکہ میں خود بھی اس کا ہسٹری کا طالب علم رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں، تو میں نے ان کی ایک بک ہے حضرت آف مسلم، میں نے اس کا تقریباً 3 سے 4 دفعہ مطالعہ کیا. اس میں بڑے دلخراش واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. تو ان میں سے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک خاندان نکلا انڈیا سے، کاربن نمبر قصر کا کوئی علاقہ تھا، وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے. میں سب سے پہلے تو راجہ فتح ان کے نام پہ جو ہاسپٹل ہے اس کے انتظامیہ انچارج اور خاص کر کے ڈاکٹر اکرام صاحب اور میرے سامنے ماشاءاللہ فتح جو گاؤں میں یہ رہ بھی جاتے ہیں تو بڑا یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر لوں تو پھر بڑا وقت لگے گا، روشنی ڈالنی پڑے گی کہ دین صاحب نے کیا کیا یا پروفیسر صاحب نے کیا کیا، منیر نگار صاحب کی آج سروس یا سروس کے بعد کتنی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. پھر صافی حضرات ہے، فٹر روشنی ڈالی تو پھر آدھا گھنٹہ اور چاہیے. میں آپ لوگوں کا میں دل سے مشکور ہوں. میں سوشل ورکر ہوں اور میں کبھی بھولتے نہیں ہیں. جس طرح میں کہتا ہوں کہ وہ قومیں اور وہ ملک یا وہ حکومت گورنمنٹ پوری دنیا کی میں مثال دیتا ہوں جو اپنے ملکی تہوار کو بھول جاتے ہیں، شوقات کو بھول جاتے ہیں، اپنے ملک کو بھول جاتے ہیں، وغیرہ
جنہوں نے قربانیاں دی، مصیبتیں نے برداشت کی، جنہوں نے پاکستان بنانے میں اتنا کردار ادا کیا، جو اس وقت اتنے ظلم برداشت کیے، یا پھر کو پتہ بھول جاتا ہے، تہوار نہیں بناتا یا دوسروں کو نہیں بتاتا، تو میں سمجھتا ہوں وہ نہ میں نے کبھی پڑھا ہے نہ سنا ہے، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جہاں میں کھڑا ہوں اس سے جھگڑا قوم کی بات کروں تو کچھ لوگ میرے خیال جہاں حال میں زیادہ 5 7 8 بندے سے اوپر نہیں ہوتے۔ مجھے ابھی یاد ہے، میں مختصراً ویسے لوگ آزادی کی بات کروں گا، 85 کی بات ہے، آخری ایام میں آخری جو ہوتا ہے الیکشن سے کچھ زیادہ 4-5 دن باقی تھے، تو مجھے یاد ہے کہ آخری جلسہ جو تھا وہ جھگڑا بھی ہوا تھا اور اتنا عالیشان جلسہ ہوا تھا، جب میرے والد محترم اس حلقے سے بہت بڑا حلقہ تھا، MLA بنے تھے، تو اس قوم کو میں کبھی بھول نہیں سکتا یہ جو جھگڑا کا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 35-38 سال زیادہ بات کروں، 85 اور 36 ہے، 26 سال زیادہ، تو وہ ابھی بھی میں نہیں بھولا، کل کی بات میں نہیں یاد ہے۔ تو یہ کوئی حال نہیں ہے کہ 14 اگست کو بنانا چاہیے، تو آج 18 اگست ہے، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کو فرمان ہے، ہمارے قائد کا، یہ وہ قائد ہے، قائدین تو بہت سارے، بہت لمبی لائن ہے، لیکن یہ وہ قائد ہے، یہ وہ قائد نہ پکنے والا تھا نہ جھکنے والا تھا، یہ وہ قائد ہے جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قائد اعظم محمد علی جناح ہے، جس نے پاکستان بنایا، اللہ کی طاقت سے بنا، اور 25 کروڑ عوام اس میں تو 2-4 کروڑ ہوتی ہوتی۔ اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو چنا جس میں ہر خوبی پائی جاتی ہے، وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے پاکستان بنایا۔ تو میں تھوڑا سا آگے چلا کے 18 اگست تو حج نہیں ہے، قائد اعظم علی جناح کا فرمان ہے کہ جب پاکستان بنا انہوں نے کہا کہ آپ آزاد ہیں، مسجد میں جائے، امامگاہ امام بارگاہوں میں جائے، جدھر جائے آپ آزاد ہیں۔ تو آزادی کا دن تو آپ کسی دن بھی منا سکتے، خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم